السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 24، سورت حامیم سجدہ، آیت نمبر 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأما عاد فاستكبروا فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون۔ جزاک اللہ، بارک اللہ۔ فأما عاد پس جو عاد والے تھے، فاستکبروا انہوں نے تکبر کیا، یعنی وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے۔ اس کا ایک ترجمہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بڑے بن بیٹھے، فی الارض زمین میں، بغیر الحق بغیر حق کے، وقالو اور انہوں نے کہا، من کون ہے، اشد زیادہ سخت، منا ہم سے، قوہ قوت میں، اولم یرو کیا اور نہیں، یرو انہوں نے دیکھا، ان اللہ کہ بے شک اللہ، الذی وہ ذات ہے، خلقہم جس نے پیدا کیا ان کو، ہوا اشد وہ زیادہ سخت ہے، منہم ان سے، قوت میں اور طاقت میں، وقالوا اور وہ تھے، بآیاتنا ہماری آیات کا، یجحدون انکار کیا کرتے۔ فاما عاد فاستكبروا في الارض
اب اللہ تعالی ان قوموں کا ذکر کر رہے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ نے پھر انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ اور یہ مکہ کے کافروں کو سمجھانے کے لیے ہے۔ عاد عرب کی ایک قدیم قوم تھی جو عرب کے جنوب میں آباد تھی، اور قرآن کے بیان کے مطابق ان کا مسکن احقاف کا علاقہ ہے جو حجاز، یمن اور میرا خیال ہے عمان کے درمیان واقع ہے، جس کو آج کل ربع خالی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یا وہ اس نام سے مشہور ہے۔ یمن کا شہر حضر موت ان کا پایا تخت تھا، یعنی دارالحکومت تھا۔ ان کا نسب نامہ یوں بیان کیا جاتا ہے: عاد بن عوض بن ارم بن شام بن نوح، مگر اس میں کتنی حقیقت ہے یہ اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتے ہیں۔ اور ان کی طرف جن پیغمبر کو بھیجا گیا ان کا نام ہود علیہ السلام تھا۔ قرآن میں عاد ارم یا عاد اولا کے نام سے اس قوم کو یاد کیا جاتا ہے، اور حضر موت کے نزدیک ہی ایک مقام پر ہود علیہ السلام کی قبر بھی بتائی جاتی ہے، لیکن اس میں کتنی سچائی ہے یہ اللہ رب العالمین ہی سب سے بہتر جانتے ہیں۔ تو یہ قوم عاد کے لوگ بڑے لمبے قد والے، جسمانی قوت والے اور دنیاوی ترقی کے اسباب سے مالا مال تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر طرح کی نعمتیں عطا کی تھی، اور خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس جیسی قوم ہم نے پیدا کی ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین سورہ فجر میں فرماتے ہیں: الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے عاد کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ ارم ذات العباد، کون سے عاد؟ وہ عاد جو ارم قبیلہ کے لوگ تھے، ستونوں والے، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ ان جیسا کوئی شہروں میں پیدا ہی نہیں کیا گیا۔ اتنی طاقت قوت والے، لمبے لمبے قد و قامت رکھنے والے۔ اور ایک اور مقام پہ فرمایا: اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون، کیا تم ہر اونچی جگہ پر ایک یادگار بناتے ہو اس حال میں کہ وہ لا حاصل کام کرتے ہو، یعنی اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، اور بڑی بڑی عمارتیں بناتے ہو کہ شاید تم ہمیشہ اس میں رہو گے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم پکڑتے ہو تو بہت بے رحم ہو کر پکڑتے ہو۔ اب جب ہود علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، اللہ کی وحدانیت کی، اللہ کی توحید کی طرف ان کو بلایا، تو انہوں نے یہ جان لینے کے باوجود کہ یہ سچے ہیں، سچے ہیں، اور ان کی دعوت حق ہے، سچ ہے، تو بغض کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے، انا کی وجہ سے انہوں نے ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا، اور اپنی طاقت کے ذوب میں، بڑائی کی وجہ سے، سرداری کے گھمنڈ میں انہوں نے ان کی بات کو نہیں مانا، کیونکہ ان کو پتا تھا اگر اس کی بات مانی تو پھر اس کی اطاعت کرنی پڑے گی، جیسے یہ کہے گا ویسے کرنا پڑے گا، تو جس کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ تو وقالوا من اشد منا قوة، جب ہود علیہ السلام نے کہا بات نہیں مانو گے تو پھر اللہ کا عذاب ہے، تیار ہو جاؤ۔ پھر وہ کہنے لگے ہم سے بڑھ کے کون طاقتور ہے زمین میں، ہم سے کوئی طاقتور ہے تو دکھاؤ۔ اور یہ بڑے بڑے عذاب، ان کو روکنا ہمارے لیے کوئی مشکل کام ہے، ہم ان کو روک لیں گے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے لیے، تو نہ ہمیں ڈرا تھا بس۔ تو یہ جملہ انہوں نے کہا: وقالوا من اشد منا قوة، کون ہم سے زیادہ طاقتور ہے جو ہم پہ مسلط ہوگا؟ تو پھر اللہ نے جواب دیا آگے: اولم يروا ان اللہ الذي خلقهم هو اشد منهم قوة، اللہ فرماتے ہیں یہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کا وجود بھی نہیں تھا، تو ان کو وجود میں لایا کون؟ ان کو پیدا کس نے کیا؟
تو جو تمہیں بنانے والا ہے وہ تم سے بھی زیادہ طاقتور ہے، اور تمہیں بنایا کس نے؟ اللہ نے۔ تو اللہ وہ ذات ہے خالقہم جس نے تمہیں پیدا کیا، ہوا اشد منہم قوہ اور وہ تم سے زیادہ طاقت رکھنے والا ہے۔ یہ تمہارے بڑے بڑے جسم، یہ تمہارے بدن کی قوت اور طاقت، یہ تمہارا غرور اور تکبر، جب اللہ کا وبال آتا ہے پھر یہ کسی کام نہیں آتی، یہ چیزیں سب تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ وَقَالُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، یعنی دل میں ان کا حق ہونا وہ سمجھتے تھے، مگر ضد کی وجہ سے اور انا کی وجہ سے وہ انکار کرتے چلے آتے تھے۔ آیات سے مراد انبیاء پر نازل ہونے والی آیات بھی ہے، اور انبیاء کو ملنے والے معجزات بھی ہیں، اور کائنات میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی قدرت کی پھیلی ہوئی بے شمار نشانیاں بھی ہیں۔ اللہ حق بات کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔